الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طریقے سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، پھر اس پہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت پر نکاح اولاد کا حق ہے، اس میں تاخیر کرنا والدین کو گنہگار کرتی ہے۔ میرے بھائی، آپ کا بچہ، آپ کی بچی اگر بالغ ہو گئے ہیں تو فوراً ان کا نکاح کا انتظام کریں ان کے لیے، اس لیے کہ جب انسان کو کسی چیز کی بھوک لگتی ہے تو وہ اس کی طرف لپکتا ہے اور اس کو پانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو میرے بھائی، اگر وہ چیز انسان کو حلال طریقے سے میسر نہ ہو تو انسان حرام کی طرف جانے لگتا ہے۔ جیسے کہ کوئی بچہ ہے، آپ اس کو اگر پیسہ نہیں دیتے ہو اور وہ کام بھی کرنا نہیں چاہتا ہے تو اگر آپ اس کو پیسے دیں گے تو وہ چوری کی طرف نہیں جائے گا، لیکن جب آپ اس کو خرچہ نہیں دو گے، آپ اس کو پیسہ نہیں دو گے تو وہ بچہ چوری کی طرف اور ڈاکہ اس کی طرف وہ جائے گا اور غلط کام کرے گا۔ یہی ہے میرے بھائی کہ جب آپ کے بچے بالغ ہو جائے تو فوراً دوسرا کام بعد میں، پہلے ان کی شادی کا انتظام کرو، اس کے بعد دوسرا کچھ کام سوچو۔ اس لیے کہ آج کا جو ماحول ہے اس دور میں کہ بچے ڈپریشن میں جا رہے ہیں اور غلط چیزوں میں پڑ رہے ہیں، جیسے موبائل پہ فحش فلمیں دیکھنا، لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کرنا، ان چیزوں میں گرفتار ہو رہے ہیں۔ نشہ کرنا، جب انسان کی جسمانی خواہش پوری نہیں ہوتی تو اس کا جی مچلتا ہے، وہ نشے کی طرف بھاگتا ہے، دارو پیتا ہے، کچھ اور غلط کام کرتا ہے۔ تو میرے بھائی، ان چیزوں سے بچانے کے لیے آپ اپنی اولاد کا وقت پہ نکاح کرو، وہ کہ ان برائیوں سے بچے۔ اور جب بچہ بالغ ہو جاتا ہے، ماں باپ نہیں نکاح کرواتے ہیں تو ان کا گناہ ماں باپ کے اوپر بھی پڑتا ہے، کیونکہ یہ اولاد کا حق ہے، نکاح اولاد کا حق ہے، اس میں تاخیر کرنا والدین کو گنہگار کرتی ہے۔ جیسے بچوں کے اوپر والدین کا حق ہے کہ ان کی خدمت کریں اور ان کے ساتھ نیک سلوک کریں، تو اگر بچہ اس میں لاپرواہی کرتا ہے، اپنے ماں باپ کو پریشان کرتا ہے، ان کو ستاتا ہے، تو بچے کو گناہ ملتا ہے۔ تو میرے بھائی، ایسے ہی کچھ حقوق اولاد کے بھی ماں باپ کے اوپر ہیں۔ کیا حقوق ہیں؟ کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کے کان میں اذان دی جائے، اس کا اچھا سے اچھا نام رکھا جائے اور اس کا ختنہ کروایا جائے، اور بالغ ہونے کے بعد اس کا نکاح کیا جائے۔ یہ ہیں کچھ حقوق جو ماں باپ کے اوپر ہیں اولاد کے، اور اس میں سب سے بڑا جو حقوق ہے وہ نکاح، یہ اولاد کا حق ہے۔ تو میرے بھائی، آپ بالکل گھبراؤ، پریشان مت ہو۔ اب لوگ سوچتے ہیں کہ شادی کہاں سے کریں، اتنا پیسہ کہاں سے آئے گا میرے پاس۔ تو میرے بھائی، اس سے بہتر تو یہی ہے کہ آپ اپنے بچے کا نکاح کر دیں۔ آج جو دہیز اور اس کی جو باتیں چلتی ہیں دنیا کے اندر، تو جس کی لڑکیاں زیادہ ہوتی ہیں وہ تو پریشان ہوتا ہے کہ ہم شادی کہاں سے کریں گے، میرے پاس تو اتنا پیسہ ہے نہیں۔ تو وہ بیچاری گھر پہ رہ کے ان کی عمر زیادہ ہو جاتی ہے، اور وہ، اللہ ان چیزوں سے ہم سب کو بچائے، غلط کاموں میں پڑ جاتی ہیں۔ بہت سی نہیں پڑتی بھی ہیں، لیکن ہم اس دنیا میں رہتے ہیں، آپ لوگ بھی اس دنیا میں رہتے ہیں، معلوم ہے کہ ماحول کیا چل رہا ہے، کون کس کی طرف جا رہا ہے۔
تو میرے بھائی اپنی اولادوں کی حفاظت کرو اور ان کو جو ان کے لیے جائز راستہ ہے، جو اللہ تعالیٰ نے حلال راستہ جو بنایا ہے وہ ان کے لیے کھول دو۔ بس وہ راستہ آپ ان کے لیے کھول دیں جو حلال راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نکاح کی طاقت رکھتا ہو وہ نکاح نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے، اس لیے کہ نکاح میری سنت ہے، میرا طریقہ ہے اور اس کو اپناؤ۔ لیکن آج نکاح کو مشکل بنایا ہے اور ہم لوگوں نے زنا کو آسان کیا ہے۔ میرے بھائی اس لیے کہ نکاح کرنے کے لیے لاکھوں روپے ہونا چاہیے اور زنا کرنے کے لیے 500 روپے ہونا چاہیے، 1000 روپے ہونا چاہیے۔ تو میرے بھائی نکاح کو اتنا آسان کرو کہ زنا خود بخود مشکل ہو جائے میرے بھائی، اس لیے کہ جب زنا مشکل ہو جائے گا تو کوئی بھی انسان اس کی طرف نہیں مائل ہوگا، وہ نکاح کرے گا، اس لیے کہ نکاح آسان ہے، جب جی چاہے انسان کا جب کر لے۔ لیکن جب کوئی سوچتا ہے نکاح کے بارے میں تو 2-3 سال 4-5 سال 10 سال وہ سوچتا ہے، پیسے جمع کرتا ہے کہ ہم نکاح کیسے کریں، اور ان دنوں میں وہ پتہ نہیں کیا کیا غلط کام کرتا رہتا ہے۔ موبائلوں میں فحش فلمیں دیکھنا، لڑکیوں سے چکر چلانا، لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کرنا، ان چیزوں میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ میرے بھائی اگر ماں باپ نکاح نہیں بھی کروا رہے ہیں، چلو کسی مجبوری کی وجہ سے نکاح نہیں ہو رہا ہے، ان نوجوانوں کے لیے نصیحت ہے، ان نوجوانوں کے لیے پیغام ہے کہ جن کے ماں باپ ان کا نکاح نہیں کروا رہے اور وہ اپنی شہوت سے پریشان بھی ہیں، تو میرے بھائی ان میرے بھائیوں سے حضرات سے گزارش ہے کہ وہ لوگ روزہ رکھیں، اس لیے کہ جتنا کنٹرول خواہش پہ روزہ کرتا ہے کنٹرول، اتنا تو کوئی بھی نہیں کرتا ہے۔ انسان نماز پڑھے اور عبادت کرے وہ بات الگ ہے، لیکن جب کوئی روزہ رکھتا ہے تو وہ کنٹرول کو کھینچتی ہے، اس کو کنٹرول کرتی ہے شہوت کو روزہ کی حالت میں۔ تو میرے بھائی اگر جس بھائی کے پاس نکاح کرنے کی طاقت نہیں ہے یا پیسے نہیں ہیں اور نکاح نہیں ہو رہا، رشتہ نہیں مل رہا ہے اور شہوت اس کی بہت ہے، اس کو پریشان کرتی ہے، تو میرے بھائی وہ کثرت سے روزہ رکھے، اس لیے کہ اس کو ایک تو ثواب بھی ملے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ان برائیوں سے ہی بچائے گا۔ تو میرے بھائی سب سے پہلے ماں باپ کی بات ہے کہ جب اولاد بالغ ہو جائے فوراً دوسرا کام بعد میں، سب سے پہلے ان کی شادی کا انتظام، دوسرا کام بعد میں، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ کل آپ نے اس پہ دھیان نہیں دیا اور ہو سکتا ہے کہ آپ کی لڑکی آپ کا لڑکا کہیں بھاگ جائیں یا کہیں بھاگ کے شادی کر لیں، تو آپ کہو گے اس سے بڑھیا تھا کہ ہم قرضہ لے کے ہی اپنے بچوں کی شادی کر دیتے، تو آج میرا سر شرم کے وجہ سے کسی کے سامنے نہیں جھکا ہوتا، یہ سوچتے آپ، لیکن کیا فائدہ، آپ نے پہلے اس بات پہ دھیان نہیں دیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان باتوں پہ ہم سب مسلمان بھائیوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو میرے مسلمان بھائی بچیاں مرد جن کو نکاح اچھا رشتہ نہیں مل رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اچھا رشتہ عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا والحمد للہ رب العالمین۔